السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عبداللہ اقبال اینڈ ویلکم ٹو AI TV۔ دوستو 1973 سے لے کر اب تک پاکستان 927 ایک روزہ میچ کھیل چکا ہے۔ 37 برس کے اس طویل سفر میں بہت سے اتار چڑھاؤ آئے اور اس دوران پاکستان ایک ورلڈ کپ اور ایک چیمپئنز ٹرافی کے علاوہ بہت سے متعدد چھوٹے بڑے ٹورنامنٹ جیتنے میں کامیاب رہا۔ لیکن ایک سوال جو شاید اب تک نہیں اٹھایا گیا وہ یہ ہے کہ اس سفر کے دوران پاکستان کی طرف سے بلے بازی کے شعبے میں سب سے اچھی کارکردگی کس نے دکھائی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں پاکستان کے 5 ایسے بہترین بلے بازوں کے بارے میں جنہوں نے اپنی بہترین بلے بازی کی وجہ سے پاکستان کو بہت سے ہارے ہوئے میچ جتا دیے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل AI TV سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو آل پہ کر دیں تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو۔ نمبر 5، اعجاز احمد۔ دوستو 2 اکتوبر 1997 کو لاہور میں ہونے والے ایک میچ کے دوران انہوں نے بھارت کے خلاف 139 رنز بنائے تھے۔ یہ سیریز کا تیسرا اور آخری میچ تھا اور اسی پر سیریز کا فیصلہ ہونا تھا کیونکہ مقابلہ 1-1 سے برابر تھا۔ بھارت نے 216 رنز بنائے تھے جو اتنا بڑا سکور تو نہیں تھا کہ پاکستانی بلے بازوں کو کچھ زیادہ جلدی ہوتی، لیکن اعجاز احمد تو کچھ اور ہی موڈ بنا کر آئے تھے۔ انہوں نے جس طرح بھارتی بولروں کا جلوس نکالا وہ دیکھنے والوں کے ذہنوں میں آج بھی تازہ ہے۔ اعجاز احمد نے بعد میں ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ میچ سے پہلے ان کی کرکٹ بورڈ کے سربراہ ماجد خان سے میچ فیس کے معاملے پر تو میں ہو گئی تھی اور ماجد خان نے کہہ دیا تھا کہ یہ تمہارا آخری میچ ہے۔ شاید اعجاز نے اسی کا غصہ بھارتی ٹیم پر نکال دیا اور صرف 84 گیندوں پر 139 رنز کی اننگز کھیلی جس میں 9 چھکے بھی شامل تھے۔ نمبر 4، فخر زمان۔ دوستو 18 جون 2017 کو ہونے والے ایک میچ کے دوران انہوں نے بھارت کے خلاف 114 رنز بنائے تھے۔ چیمپئنز ٹرافی کا فائنل، روایتی حریف آمنے سامنے، 1 ارب سے زیادہ پرجوش نظریں میچ پر مرکوز، بھارت کی مضبوط بولنگ لائن، چست فیلڈنگ اور شاطر گیم پلان۔ فخر زمان نے ان میں سے کسی چیز کو بھی خاطر میں نہ لاتے ہوئے وہ اننگز کھیلی جس کا خواب بڑے بڑے بلے باز دیکھتے ہیں۔ اس میچ میں فخر زمان نے 106 گیندوں پر 114 رنز بنائے تھے اور پاکستان کو 338 رنز کا پہاڑ کھڑا کرنے میں مدد دی تھی جس کا بھارت کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ نمبر 3، باسط علی۔ دوستو نومبر 1993 کو ہونے والے ایک میچ کے دوران انہوں نے ویسٹ انڈیز کے خلاف 127 رنز بنائے تھے۔ باسط علی نے امروز، والش، کمنز اور ہوچر جیسے بالروں کے خلاف وکٹ کے چاروں طرف شاندار سٹروک کھیلے۔ باسط علی جب بیٹنگ کے لیے آئے تو 35 اوورز میں پاکستان صرف 112 رنز ہی جوڑ پایا تھا، لیکن ان کے شعلے اگلتے ہوئے بلے کی بدولت پاکستان نے اگلے 15 اوورز میں 172 رنز سکور کر دیے۔ یہ اس فہرست کا واحد میچ ہے جو پاکستان ہار گیا، لیکن ان کی بیٹنگ واقعی قابل دید تھی۔ نمبر 2، آصف مجتبیٰ۔ دوستو جنوری 1987 کو ہونے والے ایک میچ کے دوران انہوں نے آسٹریلیا کے مقابلے میں 60 رنز بنائے تھے۔ آسٹریلیا نے جب ڈین جونز کی سینچری کی بدولت 273 رنز بنا لیے جو آج کل کے حساب سے 373 رنز کے برابر ہیں تو طے ہو گیا کہ پاکستان ابھی سے ہی ہار گیا ہے۔ اس کی مزید تائید اس وقت ہوئی جب 129 رنز پر پاکستان کے 6 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے۔ پھر جب منظور الہی 181 رنز پر آؤٹ ہوئے تو رہی صحیح امید بھی ٹوٹ گئی، لیکن آصف مجتبیٰ کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ وہ پہلے سلیم یوسف اور پھر وسیم اکرم کے ساتھ عمدہ شراکت داریاں جوڑ کر آسٹریلیا کے سکور کے قریب پہنچ گئے۔ آخری 4 اوورز میں 40 رنز درکار تھے جو اس زمانے میں تقریباً ناممکن ہدف سمجھا جاتا تھا، لیکن آصف مجتبیٰ نے آخری اوور کی 5ویں گیند پر پاکستان کو فتح دلا دی۔ نمبر 1، سعید انور۔ دوستو 21 مئی 1997 کو ہونے والے ایک میچ کے دوران انہوں نے بھارت کے خلاف 194 رن بنائے تھے۔ یہ ایک روزہ میچوں کا اس وقت کا سب سے بڑا انفرادی سکور تھا۔ سعید انور نے شدید گرمی میں کھیلتے ہوئے کریمپس کے باوجود بھارتی بولروں کو جس انداز میں دھول چٹائی وہ بھلائے نہیں بھولے گی۔ سعید انور کی اس اننگز میں 22 چوکے اور 5 چھکے شامل تھے۔ سعید انور بڑی آسانی سے ڈبل سینچری بنا سکتے تھے کیونکہ ابھی تک 3 اوور باقی تھے۔ وہ سچن تندولکر کی ایک گیند پر کیچ آؤٹ ہو گئے۔
13 سال کے بعد تندولکر نے یہ ریکارڈ توڑ ڈالا اور محدود آورز کے فارمیٹ کی پہلی ڈبل سینچری بنا ڈالی۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھ کو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور اسے شیئر بھی کر دیجیے گا، جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔